تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی۔ ناظرین و سامعین، ابن حبان الصحیح میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ القرآن شافع و مشفع، کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روز قیامت شفاعت بھی کرے گا اور رب تعالیٰ کی جانب سے اس کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا حِلٌّ مُصَدِّقٌ، اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے بارے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکایت کو بھی سنے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ من جعل امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جس شخص نے دنیا میں قرآن کو امام بنایا تو یہ قرآن روز قیامت اسے لے کر جنت میں چلا جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ومن جعل خلف ظہرہ، اور جس نے اسے پس پشت ڈالا، یعنی اسے پڑھا نہیں، اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہوا، تو فرمایا کہ ساقہ الی النار، اور اسے یہ جہنم میں داخل کروائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ حدیث پاک ہمیں، ناظرین اگر اسے ہم بغور سماعت کریں، بغور پڑھیں، تو یہ دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم آئیں اور قرآن پاک سے جڑ جائیں، قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کو اپنا امام بنائیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن پاک کو جس نے دنیا میں امام بنایا وہ آخرت میں کامیاب اور کامران ہوگا، اور جس نے دنیا میں اسے امام نہ بنایا، اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، ناظرین و سامعین، قرآن سے اور قرآن والے سے یعنی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی، ناظرین وہ آخرت میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ٹھکانہ بجائے جنت کے کچھ اور خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ تو ہر شخص دنیا میں نقصان سے بچنے کی کوششیں کرتا ہے، تو اخروی نقصان سے ہم کیوں نہ بچیں؟ ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں موقع بھی عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے، ہر عقل مند کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اخروی نقصان سے بھی بچا جائے۔ تو آئیے ناظرین، اخروی فائدوں کو حاصل کیجئے، فوائد کو حاصل کیجئے اور اخروی نقصانات سے محفوظ ہو جائیے، قرآن سے اور قرآن والے سے محبت کیجئے، کیونکہ ناظرین قرآن پاک کو پس پشت ڈالیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ روز قیامت آپ کی شکایت کرے گا، کیونکہ قرآن کو پس پشت ڈالنا، قرآن کو نہ پڑھنا، یہ قرآن سے ناانصافی ہے۔ تو ناظرین، اس ناانصافی کی شکایت قرآن پاک ضرور کرے گا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم نے قرآن سے ناانصافی کی تو ناظرین و سامعین پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تو آئیے اس دنیا میں، اس زندگی میں اس جواب کو ابھی سے تلاش کر لیجئے۔ اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے میں ہم آپ کو یہی میسج دیتے ہیں، یہی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے قرآن پاک سے جڑ جائیے، قرآن پاک سے محبت کیجئے، اس کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور و روشن کیجئے۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، 129 ہے، اور فارمیٹ کے مطابق جتنا ہمیں وقت ملے گا ناظرین اتنا ہم سبق پڑھیں گے، اور فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف، کون سے حرف پر کون سی حرکت، ناظرین و سامعین کون سے حرف کا کون سا مخرج، ایک کلمہ چند حروف سے کس طرح مل کر بنتا ہے، ناظرین ایک آیت یا ایک جملہ
चंद कलिमात से मिलकर किस तरह बना करते हैं, ये तमाम चीज़ें फर्स्ट सेगमेंट में आप समात फरमाएंगे और सेकंड सेगमेंट में नाज़रीन इसकी तरतील के साथ हम आपको तिलावत भी सुनवाएंगे। थर्ड और लास्ट सेगमेंट में हम आपसे कॉल्स लेंगे। तो आज भी थर्ड सेगमेंट में नाज़रीन हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। तो आइए बावजू हो जाइए, बावजू होकर स्क्रीन के सामने अपने अपने कलाम पाक को ले आइए। अपना आज का सबक सूरह बकरा की आयत नंबर 129 निकालिए। तावुज़ तस्मिया पढ़ते हुए अदब और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने आज के सबक को नाज़रीन मिलकर स्टार्ट कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त देख रहे हैं आयत नंबर 129 का फर्स्ट पोर्शन। नाज़रीन आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम। अब सबसे अव्वल हमें देखना है कि इस पोर्शन में कितने कलिमात हैं। रब्बना ये एक कलमा, वबअथ दूसरा, फीहिम तीसरा, रसूलन चौथा, मिनहुम पांचवा, यतलू छठा और अलैहिम सातवां। कुल इसमें 7 कलिमात मौजूद हैं। नाज़रीन अब हम देखेंगे कि हर कलमे में कितने हुरूफ हैं, कौन से हर्फ पर कौन सी हरकत है, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, हमारी आपकी मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। من تعلم القرآن وعلمه। तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। The best amongst you are those who learn and teach Quran. जो कुरान दिया है करोड़ों दिल। वेलकम बैक नाज़रीन व सामिईन, प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी। आइए नाज़रीन ब्रेक के बाद लौटते हैं वापस अपने सबक की जानिब। आप देखिए कि रब्बना में 5 हुरूफ है, रब बा 2 मरतबा, नून और अलिफ। नाज़रीन याद रहे कि बा पर जो ये 3 दंदानों वाली अलामत है इसे तशदीद कहते हैं और जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए उसे मुशद्दद हर्फ कहा जाता है। रब बा और नून तीनों पर ज़बर है। इसके बाद देखिए वबअथ, वाव को नाज़रीन अगर इस कलमे के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो इसे वबअथ पढ़ेंगे, यानी वाव को बा के साथ मिलाया जाएगा। अलहदा पढ़ें तो इसे इबअस पढ़ा जाएगा, हमज़ा के नीचे ज़ेर मौजूद होगा। मिलाने की हालत में हमज़ा को नहीं पढ़ा जाएगा और मिलाकर ही इसे पढ़ना चाहिए। नाज़रीन वाव पर ज़बर है, इबअस में 4 हुरूफ है, अलिफ बा ऐन सा। बा पर ये नामुकम्मल अधूरी सी अलामत है, इस अलामत को अलामत जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पर ये अलामत आ जाए उस हर्फ को जाजिम भी कहते हैं, साकिन भी कहा करते हैं। और साकिन हर्फ को खुद नहीं पढ़ा जाता बल्कि माक़बल हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसके बाद आइन पर ज़बर है, सा फिर साकिन है, फ़ीम में 4 हुरूफ है, फ़ा या हा मीम। फ़ा के नीचे ज़ेर या साकिन, हा के नीचे ज़े, मीम फिर साकिन। रसूलन में आप देख सकते हैं कुल 5 हुरूफ है, रा सीन वाव लाम अलिफ। रा पर ज़बर, सीन पर पेश, वाव साकिन, लाम पर 2 ज़बर। नाज़रीन याद रहे कि 2 ज़बर 2 ज़ेर को या 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। तनवीन का जो साउंड होता है, इसकी आवाज़ होती है, वो बिल्कुल नून साकिन की मानंद होती है, सिर्फ सूरतन यानी शक्ल में फ़र्क हुआ करता है। रा पर ज़बर है, सीन पर पेश, वाव साकिन, लाम पर तनवीन। मिनहुम में नाज़रीन 4 हुरूफ है, मीम नून हा मीम। मीम पर तशदीद, नीचे ज़े, नून साकिन, हा के ऊपर पेश, मीम साकिन। यतलू में 5 हुरूफ हैं, या ता लाम वाव अलिफ। या पर ज़बर है, ता साकिन, लाम पर पेश, वाव साकिन। अलैहिम में नाज़रीन 5 हुरूफ है, आइन लाम या हा मीम। आइन लाम पर ज़बर, या साकिन, हा के नीचे ज़ेर, मीम साकिन। नाज़रीन अब हम चलेंगे हुरूफ के मखारिज की जानिब। याद रहे कि एक हर्फ का मखरज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन अगर वही हर्फ इसी सबक में फिर रिपीट होगा, हम उसके मखरज को रिपीट नहीं करेंगे। अपने पास कलम कॉपी ज़रूर रखें, कोई अहम बात हो नाज़रीन आप उसे नोट कर लिया करें ताकि आपको भी ज़हन नशीं रहे, जब आप चाहें आप उससे फ़ायदा हासिल कर लें। जब हम किसी भी हर्फ को अदा कर रहे हों तो हमारे साथ मिलकर उसे अदा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नाज़रीन वो हरूफ आपकी ज़बान पर भी जारी और सारी हो जाएं। आइए चलते हैं नाज़रीन हरूफ के मखारिज की जानिब। रब्बना में पहला हर्फ है रा। रा ज़बान के किनारे और दांतों की जड़ के ऊपर तालु की जानिब वाले हिस्से से अदा किया जाएगा। ज़बान का इब्तिदाई हिस्सा ये ज़बान का किनारा कहलाता है और दांतों की जड़, ऊपर वाले दांतों का अंदरूनी तौर पर ऊपरी हिस्सा ये ऊपर वाले दांतों की जड़ कहलाता है। अब इसके साथ जो तालु का हिस्सा है ज़बान के किनारे को
تالو کے اس حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر را ادا کیجئے، اور لام اور نون کو بھی اسی مخرج کے تھرو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو لام را نون یہ ہم مخرج بھی کہلائیں گے کیونکہ مخرج ایک ہے، صفاتی ڈفرینس موجود ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ با ہے، با کو دونوں ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے اندرونی جو حصے ہیں وہ عام طور پر تر رہتے ہیں، انہیں تر حصے کہا جاتا ہے، یہ حرف با کا مخرج ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نون ہے ناظرین، نون کا مخرج ابھی آپ نے را کے ضمن میں سماعت فرمایا۔ اس کے بعد الف ہے، الف کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین واو ہے، واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ الف ہے، الف کا مخرج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ با ہے، با کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں ناظرین۔ اس کے بعد ہے عین، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ حروف حلقی میں سے یعنی وہ حروف تہجی میں سے جن حروف کا تعلق حلق سے ہو جائے، جو حلق سے ریلیٹڈ ہو جائیں، ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کل 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یاد رہے کہ یہاں پر آپ حلق کو 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو معاملہ بالکل آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ غین اور خا کا، اور درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا، سب سے لاسٹ پورشن آخری حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ یہاں پر عین یوز ہوا، ہم اس کے اگینسٹ بات کریں گے حمزہ کی۔ حمزہ اور عین کے مابین یہ ڈفرینس ہے کہ حمزہ کو حلق کے نچلے حصے سے، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے، یہ ہوا مخرج کا فرق۔ اور ناظرین صفاتی ڈفرینس یہ ہے کہ عین کو گاڑے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، حمزہ کو نارملی طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ثا۔ ناظرین یاد رہے کہ ثا زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، سرا کہلاتا ہے، اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، ثا ادا کیجئے، بآسانی آپ ثا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذال اور ضا کا بھی ہی مخرج ہے، تو ثا، ذال اور ضا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈفرینس چونکہ موجود ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد دیکھیے کہ فیہ میں پہلا حرف فا۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ ناظرین اوپر کے دانتوں کے کنارے یہ بات آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں، اور نچلے ہونٹ کا جو اندرونی حصہ ہے، تر حصہ ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے ملائیے، فا ادا کیجیے، وداؤٹ پرابلم آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہے یا۔ یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا، یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے، تو تینوں کو یا، جیم، شین ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈفرینس ہونے کے اعتبار سے متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین 2 چشمی ہا ہے، 2 چشمی ہا کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ 2 چشمی ہا اور حلوے والی ہا میں کیا فرق ہے۔ 2 چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، حلوے والی ہا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ یہ ہوا دونوں کے مابین مخارج کا فرق۔ صفاتی فرق یہ ہے کہ حلوے والی ہا کو اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور 2 چشمی ہا کو بالکل نارملی وے سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین میم ہے، میم کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے ظاہری حصے عام طور پر ڈرائی ہوتے ہیں، خشک رہتے ہیں، انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے، اور یہی دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج ہے۔ رسولاً میں ناظرین دیکھیں کہ علاوہ سین کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ سین کو زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا ابتدائی فرسٹ پورشن یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے، اور دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں ناظرین، یہ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں۔ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، سین ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ سین ادا کر سکتے ہیں۔ زا اور صاد کا بھی یہی مخرج ہے، تو زا، سین، صاد ان تینوں کو ہم مخرج بھی کہیں گے۔ صفاتی ڈفرینس ہونے کے اعتبار سے متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ سین اور صاد میں یہ فرق ہے کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ناظرین جتنا آپ پڑھ چکے ہیں، سماعت فرما چکے ہیں، آپ ریپیٹ کیجئے۔ ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ضرور، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔
The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تُونے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. آئیے ناظرین، بریک کے بعد پھر واپس لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یتلو علیہم، اس میں علاوہ تا کے جتنے بھی حروف یوز ہیں تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں. ناظرین، تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جائے گا. یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے میں ایکسپلین کر چکے ہیں، تو ناظرین دونوں کو ملائیے، تا کو ادا کیجئے. اس کے علاوہ دال اور تا کو بھی اسی مخرج کے تھرو آپ ادا کر سکتے ہیں. تو تا، دال اور تا، ان تینوں کو ہم مخرج بھی کہیں گے. صفاتی ڈفرنس ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جاتا ہے. یاد رہے ناظرین کہ تا اور تا میں یہ ڈفرنس ہے کہ تا کو ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے اور تا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب. ربنا، را با زبر رب، با زبر با، نون الف زبر نا، ربنا. وابعث، واو با زبر واب، عین ثا زبر عث، وابعث فیہم، فا زر فی، ہا میم زر ہم، فیہم، رسولا منہم، را زبر را، سین واو پیش سو، لام میم دو زبر لم، میم نون زر من، ہا میم پیش ہم، منہم. یتلو علیہم، یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو، عین زبر عا، لام یا زبر لی، ہا میم زر ہم، علیہم. ناظرین دیکھتے ہیں کہ کون کون سے رولز یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں قلقلہ کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے. ناظرین یاد رہے کہ عام حرف اگر مشدد ہو، اور اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ با ہے، با پر قلقلہ کیا جا رہا ہے. قلقلہ کسے کہتے ہیں، کن حروف میں قلقلہ کیا جاتا ہے، ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد حرف کہتے ہیں. مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، دوسری مرتبہ از خود اپنی حرکت کے ساتھ، لیکن تھوڑے سے جماؤ سے ادا کیا جائے گا. لیکن جب یہی مشدد حرف قلقلہ ہو تو جماؤ میں تھوڑی اور زیادتی پیدا کی جاتی ہے. تو ناظرین یہاں چونکہ حرف قلقلہ با ہے تو جماع میں تھوڑی اور زیادتی کر کے اسے ادا کریں گے. یاد رہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے. اور اس کے بعد ناظرین دیکھیں یہی قاعدہ یعنی قلقلہ کا قاعدہ یہاں وبعث میں بھی لاگو ہو رہا ہے، کیونکہ با ساکن ہے اور با کا تعلق حروف قلقلہ سے بھی ہے. جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ساکن حرف قلقلہ کی ادائیگی میں ہلکی سی جنبش اس طور پر دی جاتی ہے کہ مخرج میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو. سپوز آپ دیکھیں ربنا وابعث، وابعث، اب اسے بغیر جنبش کے پڑھنا، وابعث پڑھنا درست نہیں ہے، جنبش کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے. ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نون الف نا یعنی الف ما قبل نون پر زبر ہے، یہ الف مدہ ہے. اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہ یا مدہ ہے. اور ناظرین اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہ واو مدہ ہے. ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد یہاں دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ را ہے، تو یہاں میم ساکن کو بغیر غننے کے پڑھیں گے، اسے اظہار کہا جاتا ہے. اس کے بعد تنوین کے بعد حرف میم ہے، حرف میم کا تعلق حروف یرملون سے ہے. تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، اسے آنے والے حرف میں ملا دیتے ہیں. اس عمل کو ادغام کہتے ہیں. یاد رہے ناظرین حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. را اور لام میں ادغام کیا جائے گا لیکن غنہ نہیں کیا جائے گا. باقی 4 یا، میم، واو، نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا. تو ناظرین یہاں پر چونکہ آپ دیکھیں کہ میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. تنوین کی آواز یہاں نہیں ہوگی بلکہ یہاں میم کی یعنی ساؤنڈ جو ہے وہ میم کا ہوگا اور یہاں غنہ بھی کیا جائے گا. اس کے بعد یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہا ہے،
تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حرف حلقی ہو تو نون ساکن کو بغیر غننے کے پڑھتے ہیں، اس عمل کو بھی ناظرین اظہار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے یا ساکن ما قبل لام پر زبر ہے، اسے یالین کہتے ہیں۔ جب واو ساکن ہو ما قبل زبر ہو تو اسے واولین کہا جاتا ہے۔ یالین ہو یا واولین ہو ناظرین، ان دونوں کو نرمی کے ساتھ بغیر سختی کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس پورشن میں سب سے اول آپ نے قلقلہ کا قاعدہ جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا، اس کے بعد حروف مدہ کا قاعدہ، اور اس کے بعد ناظرین آپ نے میم ساکن کے اظہار کا قاعدہ آپ نے سماعت فرمایا، اس کے بعد آپ نے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ جو ہے سماعت فرمایا، اور اس کے بعد نون ساکن کے اظہار کا قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ناظرین۔ تو یہاں پر جتنے بھی قواعد موجود تھے تمام کو بالترتیب ہم نے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ آئیے اسے ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی ریپیٹ کیجئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین و سامعین آیت نمبر 129 کا فرسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پورشن کی جانب۔ آیاتک یہ ایک کلمہ ہوا، وَيُعَلِّمُهُمْ دوسرا کلمہ، الکتابہ تیسرا، والحکمتہ چوتھا، وَيُزَكِّيهِمْ پانچواں۔ یاد رہے ناظرین وَيُعَلِّمُهُمْ، اس سے اگر الکتابہ کے ساتھ ملا کر پڑھے تو میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا، اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے لیکن علیحدہ پڑھے تو اس سے الکتابہ پڑھا جائے گا، حمزہ پر زبر ہوگا۔ اور عین یہی سچویشن والحکمتہ میں واو اللام کے ساتھ بھی ہے۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں، کون سی حرف پر کون سی حرکت موجود ہے۔ آیاتکا میں دیکھیں کہ کل 4 حروف ہیں، حمزہ، یا، تا، کاف۔ حمزہ یا پر کھڑا زبر، تا کے نیچے زیر، کاف پر زبر، اس کے بعد واو پر زبر ہے، یعلمہم۔ ناظرین یہاں پر غور فرمائیں کہ کل 7 حروف ہیں، یا عین لام 2 مرتبہ، میم ہا میم، یا پر پیش، عین پر زبر، لام پر تشدید، نیچے زیر، میم ہا میم تینوں پر پیش۔ الکتابہ میں 5 حروف، الف لام کاف تا با، لام ساکن، کاف کے نیچے زیر، تا پر کھڑا زبر، با پر زبر، اس کے بعد واو پر زبر ہے۔ الحکمتہ اس میں 6 حروف ہیں، الف لام ہا کاف میم تا، لام ساکن، ہا کے نیچے زیر، کاف ساکن، میم پر زبر، تا پر بھی زبر موجود ہے، واو پر زبر ہے۔ یزکیہم ناظرین آپ دیکھیں کتنے حروف ہیں کہ یہاں پر کل 7 حروف موجود ہیں، یا، زا، کاف 2 مرتبہ، یا ہا میم، یا پر پیش، زا پر زبر، کاف پر تشدید، نیچے زیر، یا ساکن، ہا کے نیچے زیر، میم ساکن۔ ناظرین آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب اس میں علاوہ ناظرین کاف کے باقی جتنے بھی حروف اس میں یوز ہوئے ہیں تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ زا کا مخرج ہم نے آپ کو سین کے ضمن میں پچھلے پورشن میں بتا دیا تھا۔ تو ناظرین یہ جو ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے اسے ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، اور اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ زبان کا سب سے لاسٹ پورشن یہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے، اور زبان کے درمیانی پورشن سے این اوپر ناظرین جو تالو ہے یہ تالو کا سخت حصہ کہلاتا ہے۔ زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملا کر کاف ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ کاف ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ ہوتا ہے 2 نقطوں والا قاف جسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین اب اسے اسپیلنگ کے ذریعے ہم پڑھتے ہیں۔ آیاتک حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، کاف زبر کا، آیاتک۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ واو زبر وا، یا پیش یو، عین لام زبر عل، لام زیر لی، میم پیش مو، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، وَيُعَلِّمُهُمُ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زبر با، کتاب، والحکمت واو لام زبر ول، ہا کاف زیر حک، میم زبر ما، تا زبر تا، والحکمت، وَيُزَكِّيهِمْ واو زبر وا، یا پیش یو، زا کاف زبر زک، کاف یا زیر کی، ہا میم زیر ہم، وَيُزَكِّيهِمْ۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے رولز یہاں پر موجود ہیں۔ آیاتکا میں دیکھیں حمزہ پر کھڑا زبر، یا پر بھی کھڑا زبر ہے، اس کے بعد یہاں کتابہ کی تا پر کھڑا زبر ہے ناظرین۔ ان تمام کو چونکہ یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی اور رول یعنی قابل ذکر رول کے جو ہم نے آپ کو نہ بتایا وہ موجود نہیں ہے، جتنے بھی رولز ہیں وہ ما سبق میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اسے ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔
یہ آخر میں جو حرف طا چھوٹی سی ہے وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، تو جہاں پر بھی یہ طا ہو تو وہاں پر رکنا بہتر ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر وَيُزَكِّيهِم کو چاہے آپ رکیں یا چاہے نہ رکیں، دونوں صورتوں میں اسے وَيُزَكِّيهِم ہی پڑھا جائے گا۔ آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِم۔ ناظرین آیت نمبر 129 کا سیکنڈ پورشن بھی کمپلیٹ ہوا، آئیے چلتے ہیں اس کے تھرڈ اور لاسٹ پورشن کی جانب، اسے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیے۔ انکا یہ ایک کلمہ ہوا، انتا دوسرا، العزیز تیسرا، الحکیم چوتھا۔ ناظرین یاد رہے کہ انتا کو العزیز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا، اسے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن العزیز کو علیحدہ پڑھیں گے تو حمزہ پر زبر ہوگا، عین یہی سچویشن الحکیم کی بھی ہے۔ تو ناظرین دیکھیں انکا اس میں جتنے بھی حروف یوز ہیں، انتا میں جتنے حروف یوز ہیں، العزیز اس میں جتنے حروف آپ دیکھ رہے ہیں، الحکیم میں جتنے حروف ہیں، تمام کے مخارج ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ آخر میں آپ دیکھیے گول دائرہ ہے، یہ اصل میں گول تا ہے، گول تا آیت کی کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو گول دائرے کے اندر ناظرین یہاں دیکھیں 129 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آیت نمبر 129 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اوپر عین ہے ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر رکوع مکمل ہو چکا ہے، یعنی 15واں رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم اسے اسپیلنگ کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ انکا حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، انکا انت العزیز الحکیم، حمزہ نون زبر ان، تا لام زبر تل، عین زبر ع، زایا زیر زی، زا لام پیش زل، انت العزیز حا زبر حا، کاف یا زیر کی، میم پیش مو، حکیم۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ناظرین کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حرف یرملون آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ یہاں پر کیا جائے گا، ڈیٹیل اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین نون ساکن کے بعد حرف تا ہے، تا کا تعلق حروف اخفاء سے ہے، تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ناظرین وسامعین نون ساکن ہو یا چاہے تنوین ہو، اسے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس عمل کو اخفاء کہتے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں، سماعت کیجئے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان تمام حروف کو حروف اخفاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں دیکھیں کہ یا مدہ ہے، یہاں بھی یا مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس پورشن میں آپ نے سب سے اول ادغام مع الغنہ کا قاعدہ سماعت فرمایا، اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے اخفاء کا قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا، حروف اخفاء بھی آپ کو بتایا کون کون سے، اس کے بعد ناظرین آپ نے یا مدہ کا قاعدہ سماعت فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی ریپیٹ کیجئے۔ انکا انت العزیز الحکیم، آگے وقف، انکا انت العزیز الحکیم۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ میں جہاں ترتیل کے ساتھ آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ یا ناظرین یاد رہے کہ جب آپ نے حروف کے مخارج سماعت فرمائے، جب آپ نے اسپیلنگ کا طریقہ جان لیا تو آئیے تلاوت کا طریقہ بھی جان لیجئے اور معلوم کر لیجئے کہ قرآن پاک کو ہر زاویے سے کس طور پر اچھے طور پر پڑھا جائے، اچھے خوبصورت انداز میں، کہ جیسا کہ پڑھنے کا حکم ہے ناظرین، ہم اسی لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ ہر زاویے سے معلوم ہو جائے آپ کو قرآن پاک کو اچھے انداز میں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے اسے غور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آئیے ناظرین بالکل خاموش رہ کر ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کی تلاوت سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں۔ اپنے کلام پاک میں اپنے آج کے سبق کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کو ناظرین اسی طرح باقی رکھیے، ہمیں کالز کیجئے۔ آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی خطے سے ہو ناظرین، اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، ان نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہمارے پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہیں اور ہمیں کہاں سے جوائن کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب، میں جیکب آباد سے عذرا ناہید بات کر رہی ہوں۔ جیکب آباد سے عذرا ناہید صاحبہ بات کر رہی ہیں۔ جی ہاں، تو سب سے مفتی پہلے صاحب میرا سب سے پہلے آپ نے بہت بڑا دفعہ میں کہہ بھی چکی ہوں کہ یہ روزانہ اگر آپ پروگرام لگائیں، کیونکہ آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، سب کال کرتے ہیں، سب کو پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب یعنی کہ سبق کو سنائیں اور پڑھیں، تو ہر ایک کو جس طرح مجھے شوق ہے۔ یقیناً بہن میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ آپ نے پہلے بھی ہمیں یہ ایڈوائز دی تھی، ضرور دی تھی، اور ہم نے اس پر غور بھی کیا ہے، تو ہماری مینجمنٹ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عنقریب اسے روزانہ یعنی ڈیلی یہ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت عزت دے، سب کچھ جو سن رہے ہیں اللہ کرے یہ روزانہ لگے۔ تو میں سوچا میں آپ سبق سناؤں؟ جی بالکل سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلموہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ماشاءاللہ بہن، آپ نے کوشش بہت اچھی کی ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ بات معلوم ضرور ہونی چاہیے آپ کو کہ کون سی حرکت کو کھینچنا چاہیے اور کون سی حرکت کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہونا اسے بالکل بھی نہیں کھینچا جاتا، ٹھیک ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں جی، اور جب حروف مدہ ہو یعنی الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا واو ساکن ہو اور ماقبل پیش ہو، یا یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ غلطی کا امکان کم رہے گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ادائیگی اچھی ہے لیکن تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب نہیں، پہلے آپ پڑھیں ویعلمہم منہ کو نہ کھینچیں، مہم ویعلمہم نہیں، اسے دیکھیں ویعلی آپ نے پڑھا، پھر مہمل پڑھا، دونوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھیں۔ ویعلمہم مہمل، دیکھیں ویعلمہم، اب دونوں کو ملا کر پڑھیں۔ اب آپ کو لی کو کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، پڑھیں۔ ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح پڑھ لیا، اسے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کریں۔ والحکمت ویزکیہم
فیہم دیکھیں یہاں پر یا مدہ موجود ہے نا، تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ إِنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. العزیز الحکیم. بہت بہت شکریہ میری بہن، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں بہن. ہم آپ کو سبق پڑھائیں گے اور آپ اسے ریپیٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ربنا وابعث وابعث فیہم فیہم رسولا. رسولا. نہیں دیکھیں یہاں رسولن میں آخر میں لام کے بعد نون کی آواز نہیں نکالنی بلکہ میم کی. دونوں ہونٹوں کو ملائیے، میم ادا کیجئے. رسولا رسولا منہم منہم یتلو یتلو علیہم علیہم آیاتک. آیات نہیں آیاتک. نہیں آیات ایا نہیں، ایا نہیں، میری بہن جتنا میں پڑھوں نا اتنا آپ پڑھیں. یا تک آیاتک آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ منہم. نہیں جس طرح میں پڑھوں بالکل اطمینان کے ساتھ پڑھیے گا، پریشان مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں جس طرح میں پڑھوں نا اس طرح پڑھیں. بہن جتنا میں پڑھوں اتنا آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ پڑھیں گی نہ میں سمجھ پاؤں گا نہ آپ سمجھ پائیں گی. بہن جتنا میں پڑھوں اتنا پڑھیے. دیکھیں میں جتنا پڑھوں اتنا آپ ریپیٹ کریں گی نا تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. وَيُعَلِّمُهُمُ نہیں میم ہے، اس کے بعد ہا ہے، پھر میم ہے. ہا کی آواز نکالیں. کتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بہن اسے ریپیٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ مزید بہتر اسے پڑھ پائیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئندہ بھی پروگرام ضرور جوائن کیجیے گا اور بالکل اطمینان کے ساتھ پڑھا کریں. بہت بہت شکریہ. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل. ناظرین و سامعین پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز انیس بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسز انیس صاحبہ ہم آپ کو کراچی سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی ہم سبق پڑھیں گے آج کا اور آپ اسے ریپیٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ربنا وابعث وابعث فیہم
فيهم رسولا رسولا منهم منهم يتلو يتلو عليهم عليهم آياتك آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب الكتاب والحكمة والحكمة ويزكيهم ويزكيهم إنك إنك أنت أنت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ریپیٹ کیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی نام نہیں بتانا چاہتی، سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں. سعودیہ سے بات کر رہی ہیں. آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور ابھی ہم سبق پڑھیں گے، آپ اسے ریپیٹ کریں گی؟ جی میں سناؤں گی. سنائیں گی؟ چلے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ماشاءاللہ میری بہن، آپ نے تو بہت اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھ کے سنایا. یہ بتائیے کہ قرآن پاک ناظرہ آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ جی جی تو حفظ بھی کر رہی ہیں آپ؟ نہیں ابھی پورا مکمل نہیں ہوا، تجوید کے ساتھ. نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سبق سنا ہے بغیر کسی غلطی کے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سعودیہ سے جوائن کیا. آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں رشیدہ بول رہی ہوں لاہور سے. رشیدہ صاحبہ لاہور سے بات کر رہی ہیں. آپ کو اس پروگرام میں بہن خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آج کا سبق ابھی پڑھیں گے، ہمارے ساتھ مل کر ریپیٹ کریں گی آپ؟ ہاں جی. جی کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا لاؤڈلی وائس میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی. ربنا ربنا وابعث وابعث فیہم فیہم رسولا منہم رسولا منہم یتلو علیہم. یتلو علیہم. تا پر حرکت نہ دیں. یتلو علیہم. یتلو یتلو نہیں، تا پر بالکل بھی جنبش نہ دیں. یتلو یتلو نہیں میری بہن، یتلو نہیں، یتلو یتلو علیہم علیہم آیاتک آیاتک ویعلمہم ویعلمہم الکتاب الکتاب والحکمت والحکمت ویزکیہم ویزکیہم انک انک انت انت العزیز الحکیم. العزیز الحکیم. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں سبق سنایا، ریپیٹ کیا. جی جی کہیں. سبق سنایا آپ نے، مجھے پڑھایا. جی جی کہ جی میری ایج 50 سال ہو گئی. ماشاء میں نے اللہ. پہلے پڑھا تھا جی جی لیکن کچھ مشکلیں ایسی آ گئی کہ میں نے چھوڑ دیا. اب جب سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی جی ہوں جی میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار آپ سے پڑھوں. بس بالکل ضرور پڑھیے گا، آئندہ بھی پروگرام ضرور جوائن کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نازش کراچی سے بات کر رہی ہوں. نازش بہن کو کراچی سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور سبق سنائیں گی آپ اپنا؟ انکل آپ پڑھا دیں. جی ٹھیک ہے. آج میں نے تیاری نہیں کری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب
نہیں، یہاں پر آپ میم کو کھینچ رہی ہیں، یہ غلطی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ جی ہاں. الْكِتَابَ والحکمت وَالْحِكْمَةَ ویزکیہم وَيُزَكِّيهِمْ انک إِنَّكَ انت أَنْتَ العزیز الحکیم. الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ بتائیے میری بہن، ابھی آپ نے سبق پڑھا، آپ نے تیاری کیوں نہیں کی آج؟ انکل ہماری لائٹ گئی تھی. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگلے پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا اور تیاری کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی انکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی انکل میں کمل نواز راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مفتی انکل، آپ کی دعائیں. چلیں آپ کو سب سے پہلے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور کافی عرصے کے بعد آپ نے جوائن کیا ہے ہمیں. جی مفتی انکل، وہ مفتی انکل میں چاہتی تو وہ تھی کہ میں جوائن کروں، لیکن مفتی انکل کال ہی نہیں ملتی تھی. چلیں ٹھیک ہے، سبق سنائیے اپنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. نہیں، یہاں پر آپ دیکھیں والحکمت میں تا کو آپ کھینچ رہی ہیں، اسے کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر زبر ہے نا تو اسے نہیں کھینچیں گے. پڑھیں اسے. والحکمت نہیں، والحکمت ویزکیہم والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. سلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد رؤوف فاروق بات کر رہا ہوں لاہور سے. محمد رؤوف صاحب ہمارے ماشاءاللہ ریگولر کالر ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. چلیں آپ کو ہم سبق پڑھائیں گے، آپ اسے ریپیٹ کریں گے؟ نہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں. پڑھ کے سنائیں گے. پڑھیے آپ. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم. اچھا میرے بھائی دیکھیں، آپ نے ربنا جو پڑھا نا، را کو پر کر کے پڑھیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا، اور لیکن یہ کہ تھوڑی سی توجہ اگر آپ اور دیں گے نا تو اور بہتری پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، اب میں پڑھوں گا اور آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو گئی، لیکن ہم اپنے بھائی رؤوف فاروق صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہم اور کالز لیتے ہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام آپ ہر منگل، جمعرات اور ہفتے کی شام پاکستان کے اسٹینڈرڈ وقت کے مطابق 6:30 بجے سے 8 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور یہی پروگرام انہی ڈیز میں رات 2 بجے یعنی یو کے اور یورپ کے پرائم ٹائم پر، پاکستان کے نائٹ ٹائم پر رات 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے شب تک یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام میں اگلے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے آپ سے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت دیجیے، اس یقین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نے جو قرآن